بعض لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں۔ پوچھا جائے ان سے کیوں نہیں جائز، یہ جواب آتا ہے نبی پاک نے نہیں منایا، اور جناب صدیق اکبر نے نہیں منایا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں منایا، اور عثمان غنی نے نہیں منایا، اور مولا علی حیدر کرار نے نہیں منایا۔ پہلا سوال میرا ان سے یہی ہے کہ یہ بتا دیں نبی پاک نے میلاد نہیں منایا، اور جناب ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی نے نہیں منایا۔ یہ بتا دیں انہوں نے نہیں منایا، انہوں نے منع کیا؟ میلاد منانا انہوں نے کبھی کسی کو منع کیا؟ کسی بھی کتاب کا کوئی حوالہ مجھے دکھا دو کہ میلاد منانا نبی پاک نے منع کیا ہے یا خلفائے راشدین نے منع کیا ہے، مجھے دکھا دو کسی کتاب سے۔ نہیں ہیں حوالے ان کے پاس۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا لغوی معنی و اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جو اعتراضات کرتے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیجئے۔ میں آگے نہیں جاتا، یہی اسی دور کے اندر دیوبند کے علماء کرام سے ثابت کرتا ہوں کہ وہ میلاد النبی کو کیا مانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے امام العلماء حضرت علامہ جناب اشرف علی تھانوی وہ فرماتے ہیں نبی پاک کا ذکر کرنا یہ طاعون کی بیماری سے چھٹکارے کا سبب ہے، اور فرماتے ہیں روزانہ محفل میلاد کروایا کرو، اور لیکن یہ بات کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ذکر کی کتاب پڑھنے سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، حوالہ سن لیجئے، خطبات میلاد رسالہ النور صفحہ نمبر 112 اور 113۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی نے فرمایا میلاد النبی منانا مستحب عمل ہے، اس میں جو منکر اعتراض کرتے ہیں تم اسے دفع کر کے میلاد مناؤ، یہ نہ ہو کہ تم منکرات کی وجہ سے مستحب چیز پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، حوالہ سن لیجئے، مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 160، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ میلاد النبی کی شرعی حیثیت معروف و مشہور دیوبند کے عالم روح اللہ نقشبندی لکھتے ہیں عید معنی خوشی ہے، عید معنی خوشی ہے، اور ولادت مصطفیٰ پر خوش ہونا یہ آثار صحابہ سے ثابت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حوالہ سن لیجئے، اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام صفحہ نمبر 113۔ اسی طرح تھانوی صاحب فرماتے جس مکان میں میلاد منایا جائے وہاں برکت ہوتی ہے۔ حوالہ سن لیجئے، ارشاد العباد فی عید میلاد صفحہ نمبر 4۔ بانی دیوبند سے سوال کیا گیا مولانا عبدالسمیع رامپوری میلاد مناتے ہیں پر آپ کیوں نہیں مناتے؟ انہوں نے جواب کیا دیا، سن لیجئے انہوں کا جواب۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا انہیں یعنی مولانا عبدالسمیع رامپوری کو حب رسول کا بڑا درجہ حاصل ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعا کرو مجھے بھی وہ درجہ حاصل ہو جائے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو میلاد مناتے ہیں وہ حب رسول اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو نبی پاک سے محبت ہوتی ہے وہ میلاد مناتے ہیں۔ حوالہ سن لیجئے، مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 124۔ دیوبند کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں، مستند علماء ہیں، میں ان سے یہ حوالہ لے کر آیا ہوں۔ اور امام ملا علی قاری اور امام سخاوی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اہل مکہ میلاد النبی عید سے بھی بڑھ کر مناتے ہیں۔ حوالہ سن لیجئے، المورد الروی فی مولود النبوی صفحہ نمبر 30۔ اور اسی طرح امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ حاصل ہوا تو مومن کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی کی رات بطور عید مناتا ہے۔ جس بدبخت کے دل میں بغض یا دشمنی کی بیماری ہے وہ اپنی دشمنی میں زیادہ سخت ہو جائے، وہ اس کے اندر ڈوب کے مرے۔ حوالہ سن لیجئے، مواہب الدنیا صفحہ نمبر 78۔
اور تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پر نبی پاک کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا کچھ لوگ وہاں پر قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ درود پاک پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے، کچھ کیا ورد کر رہے تھے، کچھ کیا ورد کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا آسمان کی طرف وہاں سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ بتا دیجئے مجھے آپ میلاد منانا جائز نہیں ناجائز ہے؟ کس نے کہا ناجائز ہے میلاد منانا؟ میلاد منانا جائز ہے۔ میلاد منانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو اپنے جو باپ دادا ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مطالعہ کر کے ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔